اچھا عماد صاحب، میں نے آپ کی بکس پڑھی ہیں، تو اس کے اندر آپ نے نفس کے بارے میں بہت بار ذکر کیا ہے۔ تو نفس کے بارے میں تو پتہ ہے، مگر نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ اچھا، نفس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ اپنی ذات۔ اپنی ذات کو نفس کہتے جی۔ ہیں؟ دیکھیں، جو ویسٹرن تھاٹ سے ہمارے پاس آئیڈیا آیا ہے، جو ویسٹرن سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے، اس میں تو نفس کو ایگو بھی کہہ دیتے ہیں، جی۔ نفس کو سیلف بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کیونکہ روح کا تصور بیچ میں نہیں ڈال رہے اور ایک ڈیوائن نالج انسان کے اندر اللہ کی طرف سے اس کو نہیں ڈال رہے، تو وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی ہم نفس میں ہی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ روحانیت میں بات کریں تو وہاں تو لوگوں نے، کسی نے 6، کسی نے 9، کسی نے 12 قسمیں نفس کی بنائی ہوئی ہیں۔ میں اپنی ڈکشنری اس میں قرآن سے لیتا ہوں کہ قرآن نے نفس کے بارے میں کیا کہا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز الست ہم لوگوں سے ایک پیمان لیا، ساری روحوں سے، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور ہم نے سب نے وہاں پر وہ پیمان لیا۔ وہ شعوری طور پر اگرچہ ہم بھول چکے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ ایک احساس موجود ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ وہ احساس جس ذات کو ہے وہ نفس ہے۔ اب اللہ نے اس ذات کے اندر روحانیت بھی ڈال دی ہے، وہ فرشتہ بھی ہے، حیوانیت بھی ڈال دی ہے، وہ جانور بھی ہے، اور وہ آپ کی اپنی ذات کے اندر یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ آپ رحمانیت بھی اختیار کر سکتے ہیں اور آپ شیطانیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کے کمبینیشن سے آپ کے اندر کی ذات 3 طرح کی کنڈیشنز میں سے کسی ایک کنڈیشن میں ہو سکتی ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ خوش ہے عیاشی سے، اس کو آپ کہیں گے یہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بدی پر ابھارنے والا نفس ہے۔ شاہ ولی اللہ اس کو حیوانیت بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سادہ زندگی میں لے لیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کھاؤں پیوں، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو کافر تو جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ میرے پاس صرف مال ہو، میرے پاس عیاشی کا پیسہ ہو، سہولت، آسانی، میرے پاس طاقت ہو، میرے پاس عہدہ ہو، یہ جو خواہشات ہیں جو انسان ہونے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ ساری خواہشات نفس کا جو حصہ ابھارتا ہے وہ نفس امارہ ہے، وہ آپ کو خوش رکھتا ہے اس پر۔ نفس لوامہ ہے ریپینٹنگ سول۔ آپ کو بیٹھ کے کبھی خیال آتا ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ کسی نے شراب پی لی اور اس کے بعد وہ افسوس میں ہے، وہ بے چینی میں پھر رہا ہے، اس کے اندر سے ملامت ہو رہی ہے، ملامت کرنے والا نفس، وہ جو اس کے اندر سے یہ احساس پیدا ہو رہا ہے ریپینٹنس کا، وہ نفس لوامہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ ہوا ہے جو مطمئن ہو چکا ہے، وہ اب اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا میں ایسے ہو چکا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، جس پہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آئے نفس مطمئنہ، تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ تو یہ 3 بنیادی طور پہ نفس کی ٹائپس ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ نفس امارہ میں رہتے ہیں اور نفس امارہ میں ہی مر جاتے ہیں، کفر میں، شرک میں، فسق میں، ان کو کبھی ریپینٹنس نصیب ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفس مطمئنہ میں ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، بہت بہت اونچے لوگ ہوں گے، آپ یا میں نہیں ہو سکتے، جی بالکل۔ وہ نفس مطمئنہ میں ہیں۔ زیادہ تر لوگ، خصوصاً ہم مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کے درمیان برسوں بھڑتے رہتے ہیں۔ ہر رمضان میں جو آخری طاق راتوں میں توبہ کر رہا ہوتا ہے، جو ہر سال عمرے پہ جا کے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، جو میدان عرفات میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے، وہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔
آپ کا وہی والا نفس ہو رہا ہوتا ہے جو یہ ساری معافی مانگ رہا ہوتا ہے. پھر واپس آتے ہیں تو زندگی کے کھیل تماشے میں مصروف ہو جاتے ہیں، نفس امارہ کھینچ لیتا ہے. بہت زندگی نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان آگے پیچھے، کوئی مہینوں کی بیس پہ، کوئی ہفتوں کی بیس پہ، کوئی دنوں، کوئی گھنٹوں کی بیس پہ ہم بسا اوقات ظہر کی نماز پہ معافی مانگتے ہیں، اس کے آدھے گھنٹے بعد بالی ووڈ کے گانوں پہ ڈانس کرتے ہیں، عصر کے ٹائم پھر توبہ کرتے ہیں. یہ ایک جنگ ہے. اصل میدان جنگ نفس لوامہ ہی ہے. نفس امارہ تو اگر کوئی اسی میں رہا، اسی میں مر گیا، تو وہ تو جہنم کا راستہ. نفس مطمئنہ کی تو بات ہی کیا ہے. یہ سابقون اولون جو قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ اس پہ رہتے ہوں گے. یہ جو ہما شما آپ میں ہم جیسے لوگ ہیں، ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم نفس امارہ ہمیں کھینچتا ہے، نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتا ہے، نفس مطمئنہ کی خواہش میں رہتے ہیں، اور یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ آپ نے 70 دفعہ بھی کیا اور توڑی ہے تو پھر کریں. اس لیے کہ وہ توبہ آپ نے توڑی ہے، وہ امارہ نے آپ کو واپس کھینچا ہے. پھر دوبارہ توبہ کی ہے نفس لوامہ نے، پھر نفس امارہ نے کھینچا ہے، پھر نفس لوامہ نے توبہ کی ہے. یہ جنگ چلتی رہتی ہے. نفس مطمئنہ تو آپ کو مرنے سے 15 منٹ پہلے بھی نصیب ہو جائے اور آپ اس رضا کی حالت میں چلے جائیں تو بڑی بات ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا نفس چاہیے. مطمئنہ وہ نفس ہے جو مطلب آپ نے پکی کی ہے کہ مطلب اب میں اس راستے میں دوبارہ نہیں چلوں گا. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اس کو اس انداز میں دیکھیے کہ ہم ایک سادہ مثال لے لیتے ہیں، پوری زندگی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. ایک شخص دوستوں کے ساتھ بیٹھا، شراب پینے لگ گیا. یہ نفس امارہ ہی کروا رہا ہے اس سے. اس نے کہیں کوئی بیان سنا کسی کا، رونے لگ گیا. عشاء کے بعد نفل پڑھتا رہا، روتا رہا، نفل پڑھتا رہا، روتا رہا، بند اکیلے کمرے میں، کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ نفس لوامہ اس سے کروا رہا ہے. اس نے یہ چیز چھوڑ دی اور راسخ ہو گیا. تو اب جو یہ اس کا عمل ہے، یہ نفس مطمئنہ والا عمل ہے کہ وہ مطمئن ہو چکا ہے کہ اللہ کے حکم پہ، ہدایت کے اوپر قائم ہو چکا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک واقعے کی مثال دی ہے. لائف کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. ہم بیک وقت نیکیاں بدیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیک وقت آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں اور آپ کسی کا حق بھی مار رہے ہیں. ہاں، انسان بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. نفس مطمئنہ وہ ہے جو پورا کھیل کھیل کے، زندگی کے بہت سے رخ ہیں، معاش میں، سماج میں، دل میں، دماغ میں، سوچوں میں، جو مکمل طور پہ کانکر کر چکا ہے اور اب اللہ کی رضا میں، اللہ کے حکم کے ساتھ الائن ہو کے زندگی گزار رہا ہے. یہ منزل ہے. اگر یہ آپ کو نصیب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈسہارٹ ہو جائے اور آپ کیا ہے، نفس مطمئنہ تو بہت بڑی چیز ہے، پتہ نہیں کسی بڑے بڑے لوگوں کو ملتا ہوگا، مجھے نہیں نصیب، اور آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نفس امارہ میں 24 گھنٹے میں سے کتنی دیر گزارتے ہیں. کاغذ پینسل پکڑ لیں اور صرف اپنے پچھلے 24 گھنٹے لکھیں کہ میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کیا. 16-17 کام آ جائیں گے. 16-17 کام آئے، ان میں سے کون سا کام نفس لوامہ نے کروایا ہے، کون سا نفس امارہ نے کروایا، کون سا نفس مطمئنہ سے نے کروایا ہے. جب آپ یہ کریں گے، آپ یہ 7 دن اپنا آڈٹ کریں، آپ کے سامنے کھل کے کہانی آ جائے گی کہ آپ کھڑے کدھر ہیں، آپ کی ذات اس وقت ہے کدھر. تو آپ اپنا سیلف آڈٹ کر سکتے ہیں اور اپنا سیلف آڈٹ کر کے اس کو امپروو کرنا شروع کر سکتے ہیں. آپ کی ایج میں جو آپ نے سوال پوچھا، اگر میں بات کو مختصر کروں، نفس مطمئنہ کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات سے لڑنا کتنا ہے دن میں، کہ اپنی ذات کے خلاف جاتے ہوئے نیکی کرنی ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی نماز میں مزہ نہیں آ رہا، لذت نہیں مل رہی. بھائی آپ لذت پرست ہیں یا خدا پرست ہیں؟ اگر تو لذت پرست ہیں تو نماز میں لذت چاہیے. اگر خدا پرست ہیں تو لذت کا اس سے تعلق کیا ہے؟ نماز پڑھیں. مشکل پڑتی ہے، مشکل سے پڑھیں. تکلیف ہوتی ہے، تکلیف سے پڑھیں. سردی کسی کو نہیں اٹھا جا رہا تو وہ جو بستر چھوڑ کے اٹھائے گا وہ نفس بنے کسی طرح کہ خود کو کھینچ کے اٹھنا کیسے ہے. نفس ہمارا تو کہے گا گرم بستر میں سوئے رہا، اٹھ کے پڑھ دیں گے. تو آپ اس فائٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جی نفس لوامہ پہ نظر رکھیں. اصل کھیل وہی ہے، بیٹل فیلڈ وہی ہے، جنگ وہی ہو رہی ہے. نفس مطمئنہ رزلٹ ہے اور نفس ہمارا فیلئر ہے. جنگ، میدان جنگ نفس لوامہ ہے، وہاں پر یہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے. کلیئر ہے؟